لائق صد احترام حضور مخدوم گرامی وقار پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گل گلزار قادریت حضرت علامہ و مولانا سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری رزاقی دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجلال ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بن تصلی علیہ، نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع بڑی توجہ کے ساتھ درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شب عاشورہ میں ذکر محفل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ بارگاہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص خانوادہ نبوت کے حوالے سے عشاق نے اپنے اپنے انداز میں خیرات پیش کیا ہے۔ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اس راز سے واقف ہے زمانے والے، سارے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، سارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر،
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، اے شبیر تیرا نام مٹانے والے، اے شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اور آگے بڑھ کر کربلا کا وہ پس منظر، جب سرکار امام علی مقام کا وہ آخری لمحہ، اس کو کسی نے یوں اشعار کی صورت میں عرض کیا ہے کہ وہ حسین جس نے نماز میں تیری سنتوں کو بڑھا دیا، وہ حسین جس نے نماز میں تیری سنتوں کو بڑھا دیا، کبھی تیر کھا کے رکوع کیا، کبھی سر کو سجدے میں کٹا دیا، کبھی تیر کھا کے رکوع کیا، کبھی سر کو سجدے میں کٹا دیا۔ وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ یزیدیت کو جھکا نہیں، وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ یزیدیت کو جھکا نہیں، وہ کٹا تو ہے پر بکا نہیں، کیا عظیم درس وفا دے گیا۔ اور آگے بڑھ کر کسی نے اور سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کو دیکھ کر جو اس وقت ہماری اور آپ کی سب کی ضرورت ہے، اس کو کسی نے لکھا اور بہت ہی اچھے پیرائے میں یہ بات کہی کہ لوح پر قلم چلی تو وہ تحریر بن گئی، لوح پر قلم چلی تو وہ تحریر بن گئی، خدا نے جو بھی چاہا وہ تقدیر بن گئی، خدا نے جو بھی چاہا وہ تقدیر بن گئی۔ اور قربانیوں کا لفظ جس جگہ پہ بھی لکھا گیا، قربانیوں کا لفظ جس جگہ پہ بھی لکھا گیا، بے ساختہ وہ حسین کی تصویر بن گئی، بے ساختہ وہ حسین کی تصویر بن گئی۔ اور حضور سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز کی یہ ربائی بڑی مشہور ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور اس وقت اگر کوئی سوال کرے کہ یہ ذکر ہمیشہ سے جو ہو رہا ہے، جب سے کربلا واقع ہوا تب سے لے کر آج تک یہ واقعات آخر بیان کیوں ہوتے ہیں، تو شاعر نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہرائے گا زمانہ روایت حسین کی، دہرائے گا زمانہ روایت حسین کی، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی۔ دور یزید ہو کہ یہ دور جدید، وہ دور یزید ہو یا یہ دور جدید، ہر دور کے لیے ہے امامت حسین کی، ہر دور کے لیے ہے امامت حسین کی۔ اور دنیا حسین دوسرا پیدا نہ کر سکی، دنیا حسین دوسرا پیدا نہ کر سکی، لوہے جہاں پہ یہ ثبت ہے عظمت حسین کی، لوہے جہاں پہ یہ ثبت ہے عظمت حسین کی۔ اور حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے۔ دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے۔ اور کیا کیا حسین ہے، اور اس کی ہمت پر شیر خدا کو ناز ہے۔ حسین وہ ہے کہ جن کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اور سجدے تو سب نے کیے پر ان کا نیا انداز ہے، انہوں نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے
معتبد اور نمائندہ کوفہ کی سرزمین پر جب شہید ہو گئے، حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر ان کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ویوہار کیا گیا جیسا کہ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ اب یہ خبر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے نکلے اور ایک منزل پر پہنچ کر آپ نے اپنے ایک عاشق صادق کو کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ جو قاصد پہنچے اور انہوں نے جب وہاں کے حالات دیکھے اور انہیں پکڑ لیا گیا تو انہیں بھی ان بدبختوں نے ابن زیاد کے کہنے پر انہیں بھی کوفہ کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا۔ اب امام پاک نے منزل بمنزل جب سفر کوفہ کی طرف جاری رکھا تو اسی درمیان میں کئی لوگ ملے اور سب لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کیا۔ آخرکار مقدر کی بات تھی، تقدیر میں لکھا جا چکا تھا اور تقدیر کے فیصلے جو اللہ نے اپنی شان فرمائے تھے، اس انداز میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک روایت میں لکھا ہے کہ کربلا کی سرزمین کے جب آپ قریب پہنچے تو فرماتے ہیں کہ رات بھر چلنے کے باوجود بھی صبح کا وقت جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ وہی جگہ ہے جہاں سے آپ چلے تھے۔ مورخ لکھتا ہے کہ آپ کا گھوڑا ایک ہولناک سرزمین پر جا کر وہاں ٹھہر گیا تھا اور آپ نے برابر ایڑ لگائی، تازیانے لگائے، لیکن اس کے باوجود بھی گھوڑا ایک قدم بڑھنے کے لیے جب آگے نہ بڑھا تو سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر سے گزرنے والے ایک شخص کو روکا اور پوچھا کہ یہ سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ اسے ماریا کہتے ہیں، یعنی اس سرزمین کو۔ آپ نے فرمایا اس کا کچھ اور بھی نام ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اسی سرزمین کو کربلا کہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے ایک نعرہ مارا اور وہ نعرہ یہ تھا، اللہ اکبر اردو کرب و بلا وصف کی دماء۔ فرماتے ہیں اس آواز کو سن کر تمام لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض گزار ہوئے کہ حضور یہ اس وقت زور دردناک نعرہ لگانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان حال سے یوں کہا ہوگا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم ستائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ذبح کیا جائے گا، یہی وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا رہے گا، یہی وہ جگہ ہیں جہاں اعزا، احبا، اقربا یہ سب یہی شہید کر دیے جائیں گے۔ جب تمام کے تمام لوگوں نے یہ باتیں سن لی اور امام علی مقام نے اس بات کی نشاندہی کر دی، مورخ نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ محرم الحرام شریف کی دوسری تاریخ تھی اور جمعرات کا دن تھا، اور جیسا کہ عموماً ہم اور آپ ہر سال سنتے ہیں ایک طویل سفر ہے اور اس کو بڑا تفصیل سے ہمارے بزرگوں نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن آپ کے پوچھنے پر یہ بتایا گیا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے معاملے میں پہلے سے ہی واقف تھے، یعنی نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وہاں سے گزرے تو اس وقت بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ساتھ نظر آئے۔ پھر اس کے بعد جب یہ بات پکی ہو گئی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری قربانیاں طے ہیں تو اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دعائیہ کلمات فرمائے۔ مورخ نے لکھا ہے وہ دعائیہ کلمات کہ اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کرب سے اور بلا سے۔ اس کے بعد اپنے خاندان کے افراد سے فرمایا ہا ہنا محط رحالنا وصف دمائنا وہا ہنا محل قبورنا بہذا حدثنی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پاک کا پورا مفہوم آپ نے ان کے سامنے پیش فرما دیا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ مولا کائنات جب جنگ صفین سے وہاں سے گزرے تو اس وقت بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ساتھ میں موجود تھے۔
تو یہ ساری باتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے والوں کو یہ بات بتا دی، اور حور نے جس وقت سے روکا تھا اس وقت سے لے کر تو اب اس انداز میں جب آپ اس جگہ پر آ گئے تب حور پیچھے پیچھے ہی رہتا تھا، تو حور کے پیچھے رہنے کے بعد جب آپ نے یہ جگہ کا انتخاب کر لیا کہ اب یہاں سے ہمارا قافلہ آگے نہیں بڑھے گا، تو اس وقت حور نے باادب ہو کر آپ کو یہ کہلا بھیجا پوشیدہ طور پر کہ حضور ابن زیاد آپ کی پوری دشمنی میں لگا ہوا ہے، ایک بڑا لشکر وہ عنقریب بھیجنے والا ہے۔ یعنی جب امام پاک کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے تو حور نے ادب کے ساتھ یہ جملہ کہہ بھیجا کہ حضور وہ عنقریب لشکر بھیجے گا، آپ سے میری عرض ہے کہ حضور کربلا سے راتوں رات آپ کوچ کر جائیں، حضور کو اللہ سلامت رکھے، آپ کو میں عام اجازت دیتا ہوں، یعنی میری جو وسعت ہے اس کے حساب سے میں آپ کو عام اجازت دیتا ہوں، میں اپنے لشکر کے ساتھ آپ کا پیچھا نہ کروں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ ابن زیاد کو جب میرے بارے میں یہ پتا چلے گا تو میرے ساتھ جو بھی ہوگا وہ میں صرف آپ کی محبت کی خاطر اس کو قبول کر لوں گا۔ یعنی اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے بھی یہ کہا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کہلا بھیجا، دعا بھیجی، اور دعا بھیجنے کے بعد فرمایا حور تم نے جو ہماری بات رکھنے کے لیے ہمیں جو وسعت دی ہے اس کے حوالے سے اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ امام پاک نے دعائیہ کلمات کہے اور اس کے بعد رات بھر آپ پھر سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ مسلسل آپ 7 محرم الحرام تک سفر کرتے رہے، یعنی 2 تاریخ سے لے کر 7 تک مسلسل آپ سفر میں رہتے ہیں۔ یعنی حور کی جانب سے یہ بار بار اجازت جو دی گئی، آپ نے بار بار سفر کیا، یہاں تک کہ ہر رات جب سفر کر کے وہاں پہنچتے تو پھر فرمایا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ وہی جگہ ہوتی جسے کربلا کہا گیا، یعنی اس سے ایک قدم بھی باہر نہ ہوتے، کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ اور اس کے بعد جب 7ویں محرم الحرام شریف آ گئی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کربلا کی سرزمین پر آپ ٹیک لگا کر جلوہ فگن تھے کہ آپ کی آنکھ لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، اور حضور نے پھر وہ شہادت عظمیٰ کی بشارت دیتے ہوئے ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ پھر خواب سے بیدار ہو کر آپ نے اپنے اہل و عیال اور سارے لوگوں کو جو ہے یہ سارا خواب سنایا، اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سب ساتھیوں نے یہ باتیں جب سنی تو اس کے بعد حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو ساتھی اور اہل بیت اطہار تھے انہوں نے بہت ساری باتیں امام حسین سے گفتگو کی، کلام فرمایا، اور امام نے سارے ساتھیوں کو مل کر یہاں تک کہ سیدہ کائنات کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ ساری باتوں سے واقفیت دے کر انہیں بھی صبر اور تحمل کا پیغام دیا۔ آخرکار 2 محرم سے لے کر 7 تک تو جب ابن زیاد کی طرف سے عمرو بن سعد کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور جب عمرو بن سعد نے ابن زیاد سے بات چیت کی تو روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ عمرو بن سعد ابن زیاد سے کہتا کہ 1 رات کی مہلت دے دے، کل صبح جواب دیتا ہوں کہ کربلا جاؤں گا یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی ابن سعد جب گھر پہ آیا، پہلے بات چیت ہوئی تو گھر والوں سے اس نے مشورہ کیا۔ اب جب اس نے مشورہ کیا نا تو اس کا ایک بھانجا تھا ابن سعد کا، اس نے کہا کہ ابن سعد اگر تجھے روئے زمین کی بادشاہت بھی مل جائے اور تو پوری زمین کا بادشاہ بن جا، بادشاہی چھوڑ دینا، کربلا مت جانا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے مت جانا۔ یہ بھانجے نے مشورہ دیا، اور اس کے بعد خاندان کے جو لوگ تھے افراد انہوں نے بھی یہی کہا، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بندہ اتنا حریص ہو چکا تھا ملک کے رے کے معاملے میں جو اسے لالچ دی گئی تھی، تو اب آخرکار وہ اپنی اس لالچ میں پھنس گیا، اور اس نے راتوں رات کسی کا مشورہ نہ سنا، اور اس نے اس رے کی حکومت کی خاطر یعنی لالچ میں آ کر 2 محرم الحرام کو 4000 کی فوج لے کر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقابلے کے لیے وہ وہاں پہنچ گیا، اور دونوں جہان کی اس نے رسوائی
اور روسیہ ہی مول لی۔ جب 2 محرم الحرام کو وہ پہنچا اور ابن زیاد کا خط امام پاک کو دیا، اور امام پاک کو جب یہ خط دیا تو اس میں لکھا تھا، اے حسین مجھے آپ کے کربلا پہنچنے کی خبر ملی ہے اور یزید نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک نرم تکیہ پر سر نہ رکھوں گا اور نہ عمدہ کھانا کھاؤں گا جب تک کہ تم کو میں قتل نہ کر لوں، مگر یہ کہ آپ میرے یا یزید کے حکم کے آگے سر جھکا لیں۔ امام پاک نے جب ابن زیاد کا یہ خط عمرو بن سعد کے ذریعے پڑھا، آپ نے اسی وقت زمین پر اسے پٹک دیا، پھینک دیا، اور پھر قاصد سے کہا مردود ابن زیاد سے کہہ دینا اور ابن سعد سے بھی کہ خط کا جواب میرے پاس سوائے انکار کے کچھ نہیں ہے، یعنی میں یہ نہیں کر سکتا۔ روایت میں یہ ملتی ہے کہ جب ابن سعد اپنا لشکر لے کر کربلا پہنچا تو یہ خط کے بعد پھر تنہائیوں میں اس نے کئی بار امام پاک سے ملاقات کی، اور ہر ملاقات پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی گھنٹوں تک بیٹھ کر اسے آخرت یاد دلاتے رہے، جنت یاد دلاتے رہے، رسول اللہ کی شفاعت یاد دلاتے رہے۔ حد تو یہ ہے کہ یہ اس صحابی رسول کا بیٹا ہے جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ حضور پر جب حملہ ہوتا تھا تو یہ صحابی رسول حضرت سعد جس کو کہتے ہیں، یہ خود رسول اللہ کے لیے اپنا سینہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ اسی صحابی رسول کا، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ جنتی باپ کا جہنمی بیٹا تھا یہ۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں امام پاک نے اسے فرمائی، آخرکار امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سمجھانے کے باوجود بھی وہ ایک بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آخرکار یہ دن بڑھتے گئے، یہاں تک کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انجام بتایا، اور یہ ساری جنگ جو ہونے والی تھی وہ ساری باتیں بھی ابن سعد سے کہہ ڈالی، لیکن ابن سعد کے دل و دماغ پر کوئی بات اتری نہیں۔ آخرکار کہا اب صرف یہ کام کریں ورنہ پھر آگے معاملہ جو ان کا آرڈر ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 2 محرم سے لے کر 6 محرم تک گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ 7ویں محرم کو پھر ابن سعد پر ابن زیاد کا خط آیا، اور اس میں یہ لکھا تھا فَحَلُّ بَيْنَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْمَاءِ وَلَا يَذُوقُ مِنْهُ قَطْرَةً كَمَا صُنِعَ بِالتَّقِيِّ الزَّكِيِّ الْمَظْلُومِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عثمان بن عفان۔ یعنی اس خط کا مضمون یہ تھا، کہا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کے درمیان حائل ہو جاؤ، ان پر پانی بند کر دو، ایک قطرہ بھی انہیں نہ پہنچے، جس طرح تقی، ذکی، مظلوم امیر المؤمنین عثمان بن عفان کے ساتھ کیا گیا تھا، ایسا ہی معاملہ حسین ابن علی کے ساتھ کیا جائے۔ یہ جب خط پہنچا عمرو بن سعد نے، اور یہ جو خط لے کر قاصد آیا تھا وہ بھی 500 سواروں کے ساتھ آیا تھا، اور فوری طور پر عمرو بن سعد نے جو ہے پہرا لگا دیا نہر فرات پر، اور نہر فرات پر کم و بیش 500 سواروں کا جو لشکر تھا اس کو لگا دیا، اور امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں پر ہمیشہ کے لیے انہوں نے یہ پانی بند کرنے کا پلان بنایا کہ جب تک وہ یہاں رکیں گے پانی کا ایک قطرہ وہاں نہیں پہنچے گا۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی، اور ابن سعد کے ساتھ جو لوگ وہاں ساتھ میں تھے انہوں نے ابن سعد کو ٹوکا بھی کہ تو اس وقت امیر لشکر ہے اور تو یہ کام کر رہا ہے، یعنی امام پاک پر یہ پانی بند کر رہا ہے، لیکن کسی ساتھی کی بھی بات اس کے ذہن میں نہ آئی۔ آخرکار اس نے یہ پانی پر پابندی لگا دی، یہاں تک کہ 7ویں کے بعد 8 اور 9 2 دن باقی تھے۔ 9ویں محرم جمعرات کے دن صبح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما تھے، اور ادھر ابن سعد نے ابن زیاد کا خط ملتے ہی، یعنی تیسرا خط آیا قاصد کے ساتھ، تیسرا خط ملتے ہی اس کے اندر یہ بات تھی کہ اب یا تو وہ بیعت کرے یا تو جنگ کر لو۔ اور جب یہ قاصد آیا اور ساتھ میں کئی ہزاروں کا لشکر، مورخین نے 22,000 کے قریب لشکر کا مطلب تعداد بتائی ہے، یہ سارا کا سارا کربلا میں اتر چکا تھا۔ اور جیسی 9ویں محرم کو ابن سعد نے یہ اپنے لشکریوں سے یہ کہا، خط آیا فوراً، کہا ندا کی اس نے، یعنی آواز دی، کہا اے اللہ کے سپاہیوں، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ابن سعد کی جب یہ آواز گونجی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ آواز سن لی، اور فوراً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو گھٹنے پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے اسی وقت فوراً اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آواز آپ نے سنی؟
تو فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ آواز لگا دی گئی ہے۔ تو امام پاک نے سر اٹھا کر کہا بہن زینب تو نے وہ آواز سنی؟ کہا ہاں۔ کہا میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ کی آواز سنی ہے، یعنی مجھے ابھی رسول اللہ تشریف لائے تھے اور حضور نے یہ کہا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال لی انکا تروح الینا، یعنی حضور نے مجھے یہ صدا دی ہے کہ حسین بہت قریب ہے کہ تم میرے پاس آنے والے ہو، یعنی یہ حضور نے مجھے خود صدا لگائی ہے۔ آپ نے تو ابن سعد کی سنی، اس کے بعد فرمایا کہ جب امام پاک کی یہ بات حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی اور ابن سعد کے باتیں جب سپاہیوں نے سن لی تو امام حسین نے حضرت سرکار عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا اور فرمایا، کہا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، آپ جا کے بات کریں۔ اور جیسے ہی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ حضرت زہر بن قین، حضرت حبیب بن مظاہر، یہ سارے لشکریوں کو لے کر اپنے دستہ لے کر بات چیت کی، اور جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے وہی خط بتایا اور کہا کہ اب یا تو جنگ کرو یا تو پھر بیعت کرو۔ جب یہ معاملہ آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کی بات سننے کے بعد فرمایا، کہا عباس انہیں جا کر کہہ دو کہ یہ دن ہمیں مہلت دے دیں اور یہ رات یعنی 9ویں تاریخ گزر جائیں اور 10ویں رات جب آ جائیں تو 10ویں رات کی بھی مہلت دے دیں اور 10ویں دن جنگ ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا وہ 10ویں دن ہوگا، ہمیں اس کی اجازت دی جائیں۔ یہاں تک کہ 9ویں کا دن گزرا، پھر 9ویں کی رات آئی یعنی 10ویں کی رات آئی اور پوری رات امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ساتھ میں جمع کرنے کے بعد آپ نے بہترین خطبہ ارشاد فرمایا جس میں شہادت جو مقدر ہو چکی تھی اس کا انکشاف کیا اور سب ساتھیوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور پھر فرمایا یہ رات میں نے کیوں مانگی؟ تو مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ پورا وہ عاشورے کے فضائل امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیان کر کے کہا کہ یہ معزز رات ہے اور یہ صرف عبادت کے لیے ہیں۔ اس رات کے حوالے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب سننے کے بعد ساتھیوں نے اپنے انداز میں جوابات دیے اور جوابات میں بھی پوری کائنات کے سپاہیوں سے لاجواب جوابات تھے، اور امام حسین نے جب اپنے ساتھیوں کے سارے کے جوابات سن لیے کہ یہ سب شہادت کے لیے تیار ہے تو سن لیں کربلا کے اسی خیمے کے اندر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کا جوش دیکھا، ساتھیوں کا یہ حوصلہ دیکھا، ہمت دیکھی تو فوراً ایسے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا ارفعوا رؤوسکم وانظروا فجعلوا ينظرون مواعظکم ومنازلکم من الجنہ وهو یقول هذا منزلک یا فلاں یا فلاں۔ امام نے فرمایا جب سب تم تیار ہو اور تم سب کے جذبات یہی ہے تو سن لو، اسی خیمے میں رہ کر اپنے سروں کو بلند کرو۔ جب سب نے بلند کیے سر تو فرمایا جنت میں فلاں تیرا یہ مقام ہے، جنت میں فلاں تیرا یہ مقام ہے۔ سارے کے سارے لوگوں کو اپنے خیمے میں بیٹھے بیٹھے جنت کی محلات کا دیدار کروا دیا اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو جنت کا وہ پس منظر دکھایا اور اس کے بعد اسی رات کے حوالے سے جو آپ نے عبادت میں گزاری حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اسی رات میں خواب میں دیکھا کہ کربلا کی سرزمین پر سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا ایک زمین پر اپنی آستین کے ذریعے کنکریاں ہٹا رہی ہے، اور جیسے کسی نے پوچھا کہ سیدہ اس وقت کربلا میں اور وہ بھی اس جگہ پر کنکریاں ہٹانے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، فرمایا کہ میں جس آستین کے ذریعے یہاں سے کنکریاں ہٹا رہی ہوں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں کل میرا پیارا حسین زمین پر تشریف لائے گا۔ اور اس کے سوا بھی صاحب اوراق کے غم نے بہت ساری باتیں اس پہ نقل کی ہے۔ پوری رات عبادت اور ریاضت میں گزری، تمام کے تمام ساتھیوں نے مکمل طور پر تیمم کر کے پوری رات جو ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں گزار دی، اور جیسی فجر کا وقت ہوا خیمہ امام علی مقام میں اذانیں ہوئی اور صبح صادق جیسے ہوئی اور اذانیں ہوئی اور فجر کی نماز کے بعد جیسے سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ باہر نکلا تو فوری طور پر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یزیدیوں کے سامنے جا کر ایک خطاب فرمایا اور بڑا طویل خطاب فرمایا
لیکن اس وقت شمر لعین جو آ چکا تھا، اس بدبخت نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ یہ تقریر کا وقت نہیں اور نہ ہمیں آپ کے فضائل اور کمالات سننے ہیں، یہاں تو صرف ایک فیصلہ ہوگا، یا تو بیعت کرو یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام پاک نے فرمایا کہ میرا نظریہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے فضائل و کمالات بتا کر تمہارے اوپر اپنی بات ڈال دوں، بلکہ میرا یہ اتمام حجت تھا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم حسین ابن علی کو جانتے نہیں تھے۔ آخر میں امام پاک نے یہ خطاب فرمانے کے بعد پھر واپس تشریف لائے، یہاں تک کہ جب امام پاک سے یہ لوگ جنگ پر آمدہ ہوئے تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت حور جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے جب یہ بات سن لی کہ اب یہ جنگ کے بنا یہ چارہ ہی نہیں ہے، تو حضرت حور نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کہا کہ تم ان سے جنگ کرو گے؟ تو کہا ہاں۔ تو ابن سعد کے پاس گئے اور ان سے بھی پوچھا، کہا تو ان سے لڑ رہا ہے؟ ابن سعد نے کہا ہاں لڑوں گا۔ تو کہا کیا تجھے حوض کوثر کا جام نہیں پینا ہے؟ یعنی حوض کوثر ڈائریکٹ یاد دلا۔ پہلا جملہ مورخ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت حور نے کہا کہ تجھے حوض کوثر سے وہ جام نہیں پینا ہے؟ کیا تجھے رسول اللہ کی شفاعت کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے؟ جب یہ ساری باتیں مطلب کہہ ڈالی تو ابن سعد نے کہا اے حور یہ لڑائی کوئی معمولی نہیں ہوگی۔ ابن سعد نے کہا یہاں ایسا لڑوں گا کہ جس کا ادنا درجہ یہ ہوگا، اس نے یہ کہا جس کا ادنا درجہ یہ ہوگا کہ یہاں لڑائیوں میں لوگوں کے سر کٹیں گے، یعنی اس کے نزدیک اب یہ اعلیٰ درجہ کون سا ہوگا وہ تو وہی جانتا ہوگا، لیکن اس نے یہ جملے کہے حضرت حور سے۔ جیسے حضرت حور نے یہ سنا تو اسی وقت حضرت حور کا بدن جو ہے نا وہ لرزنے لگا، اور لرزتے کہا کہ اچھا ہوا تو نے یہ باتیں کہہ دی، آج میری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے۔ اور وہ پردے لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہٹے؟ تو حضرت حور نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی عزت کی قسم اس وقت جو میں کھڑا ہوں، اللہم انی اخیر نفسی بین الجنہ والنار، یعنی خدا کی قسم میں اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں، فواللہ لا اختار علی الجنہ شیئا ولو قطعت وحرقت، خدا کی قسم جنت پر میں کسی چیز کو مقدم نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ لوگ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا بھی دیں تو بھی حور جہنم میں نہیں بلکہ جنت کا ہی رخ کرے گا۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے اسی وقت آواز لگائی حضرت حور نے، اور آواز لگا کر فوری طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں پہنچے، امام حسین سے ملاقات کی اور معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد حضرت حور نے پوچھا کہ حضور کیا اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ یعنی یہ جملہ کہا کیا اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم یتوب علیک، ہاں اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر حضرت حور نے سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہم الیک تبت علی فقد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما، کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور تیرے نبی کی بیٹی کی اولادوں کے دلوں کو اس وقت روک کر پہلے خوف زدہ کیا تھا، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس معاملے سے بھی توبہ کر لی، اور اس پر امام حسین نے انہیں دعائیں دی، اور اس کے بعد حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے لشکر میں تشریف لے آئے۔ ایک روایت اس میں یہ ملتی ہے کہ جب آپ جنگ میں گئے نا تو ان کا ایک دوسرا بھائی تھا حضرت حور کا، وہ بھی امام حسین کے لشکر میں داخل ہوا۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا، اور جنگ کا آغاز جانثاروں کے حوالے سے بہت سارے جو ہے جانثار تقریباً 9 کے قریب ایسے لوگ ہوئے جو جانثاروں کی تفصیل کے ساتھ شہادت بیان کی جاتی ہے، اور باقاعدہ ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر الکلبی، حضرت بریر بن حزیر، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی، حضرت حور بن یزید ریاحی، حضرت ہاشم بن عتبہ، حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت عامر بن شیث، حضرت انس الکاہلی، اور ایک 11 سال کا لڑکا۔ یہ کون جانثار تھے آخر میں؟ یعنی امام پاک جب مکہ شریف سے چلے تو مورخین نے بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہے، لیکن اب یہ 82 افراد کیسے ہو گئے؟ ہم 72 جو کہتے ہیں وہ تو صرف جانثار ہے، اس کے سوا بھی 82 سے بھی زیادہ کسی نے لکھے ہیں، اور اس کی وجہ جو 72 جو جانثار شہید ہوئے وہ الگ، اور کم از کم ہو سکتا ہے کہ ان 72 میں کم از کم 19 کے قریب خاندان بنو ہاشم کے افراد تھے،
یعنی خاندان اہل بیت نبوت کے افراد موجود ہیں، لیکن یہ لوگ آخر میں ملے کیسے؟ تو ایک روایت میری نظر سے گزری، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، محققین پھر اس پہ تحقیق کریں گے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر تشریف فرما ہو چکے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ مکہ سے چلے تھے تو قبیلے کے لوگ ہی ساتھ میں تھے، بیچ سفر میں کچھ لوگ ساتھ ہوئے اور اس کے سوا یہ 82 کی تعداد تک جو لوگ پہنچے تو اس میں قریب میں ایک دیہات تھا، اور جب ان لوگوں نے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو وہ سارا کا سارا دیہات امام حسین کی بارگاہ میں جوان لوگوں کو لے کر سب حاضر ہو گئے، اور ان سب جوانوں نے کہا کہ حضور اب سے یہ لوگ لڑیں گے؟ کہاں؟ تو اس وقت امام پاک سے ان گام والوں نے یہ کہا تھا، کہا حضور جب آپ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ شہادت سامنے ہی منلا رہی ہے تو اب ہمیں بھی موقع دو نا کہ پہلے آپ کا خاندان نہیں لڑے گا، پہلے ہم جیسے غلام لڑیں گے۔ یعنی انہی میں سے یہ سارے جانثاران تھے جنہوں نے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی جان نثار کی۔ اس میں سے میں ایک شہادت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں اصل شہادتیں خاص کر کے حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت بڑی دلسوز ہے، لیکن امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو جو بھیجا تھا تو یقیناً حضرت عبداللہ کا جوہر جو مورخین نے اس میں بیان کیا ہے وہ سننے کے قابل ہیں۔ سب سے پہلی شہادت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اور وہ حضرت حور کی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اجازت لے کر میدان میں تشریف لائے، اس وقت حضرت حور کے بھائی ایک تھے جن کا نام یہ ہے مصعب بن یزید۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میرے بھائی حور نے دولت سعادت پائی، یعنی امام حسین کے لشکر میں جا کر یہ سعادت پائی، نعمت آخرت سے وہ بہرہ مند ہو گئے، ہر سے دنیا کے غبار سے وہ نکل کر انہوں نے اپنے دل کو پاک اور صاف اور ستھرا کر لیا، یہاں تک کہ وہ شہادت پر آمادہ ہو کر میدان میں میرے سامنے آ کر کھڑے ہیں۔ اسی وقت حضرت مصعب نکلے اور سیدھے حضرت حور کے پاس پہنچے تو ابن سعد نے یہ سوچا کہ اپنے بھائی سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور جیسے آپ وہاں پہنچے اور فرمایا میرے بھائی، کہا کیا؟ کہا کہ آپ کے لشکر امام علی مقام کے پہنچنے کے بعد آپ میرے لیے خضر راہ ہے، یعنی مجھے آپ نے بہترین راستہ بتا دیا، اس لیے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ان چیزوں سے نجات پاؤں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد ایک یزیدی کو ابن سعد نے کہا کہ یہ دونوں بھائی کیا کلام کر رہے ہیں، وہاں جا کے سن، اور آخر میں یہ بھی کہا، اس نے کہا حور سے کہنا کہ مصعب بن یزید تو یزید کے ساتھ ہیں اور تم حسین کے ساتھ ہو، انہیں تھوڑا ورگلانا۔ اب یہ بدبخت پہنچا وہاں، اور جیسے وہاں گیا اس نے کہا حور ہمیں تو تیری عقل اور دانائی پر بڑا فخر تھا، مگر آج تو نے کمال نادانی کی کہ اس لشکر سے نکل کر اس لشکر میں پہنچ گیا کہ جن کے پاس سوکھی روٹی نہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں، اور مجھے تو تیری اس نادانی پر افسوس ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت حور کا جواب یہ تھا، اے بے عقل نصیحت کرنے والے، تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے، یعنی تو جو مجھے کہہ رہا تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے۔ سن تو نے کیا گھاٹا کیا اور اپنی عقل پر کیا پتھر مارا۔ کہا کیا؟ کہا سن تو نے پاک کو چھوڑ کر ناپاک کو اختیار کیا ہے، تو نے پاک کو چھوڑ کر ناپاک کو اختیار کیا ہے، دنیا کی دولت کے مقابلے میں جو فنا ہے اس کے مقابلے میں جو باقی رہنے والی دولت یعنی آخرت کو تو نے چھوڑا ہے۔ اور پھر کہا تجھے معلوم ہے حسین کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ رسول اللہ کے پھول ہے، رسول اللہ کے پھول ہیں، اور سن میں اسی پھول کے ذریعے اس گلستان میں پہنچنے والا ہوں جس کے اوپر کبھی بھی مرجائیت کا داغ نہ لگے گا، ہمیشہ وہ گلشن لہلہاتا رہے گا۔ میں جنت کی طرف جانے کے لیے تجھے اشارہ دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب وہ یزید یہ باتیں کرنے لگا اور اس نے خوب سمجھایا، لیکن حضرت حور نے کہا کہ یہ ساری باتیں تیری مجھ پر اثر نہ کرے گی۔ آخرکار اس بدبخت نے ہی جب یہ دیکھ لیا کہ حضرت حور میری باتوں میں آنے والے نہیں تو اسی نے حضرت حور پر حملہ کرنا چاہا، اور جیسے اس نے حملہ کرنا چاہا اسی حملے کی صورت میں حضرت حور نے اس کے زخم کو روکا اور اس کے بعد اس کے سینے پر ایسا نیزے کا وار کیا کہ اسے اٹھا کر وہی پٹک دیا، اور اس کے بعد اس شخص کے 3 بھائی آئے
ایک بارگی حضرت حور پر ٹوٹ پڑے. حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کا سر تلوار سے پھاڑ دیا, دوسرے کی کمر پر ڈھال پر وار کیا تو گھوڑے کی زین تک اٹھا کر پٹک دیا, یہاں تک کہ تیسرا بھاگا. حضرت حور نے اس کا پیچھا کیا, یہاں تک کہ قریب پہنچ کر اس کی پیٹھ پر ایسا نیزہ مارا کہ سینے سے پار ہو گیا. اس کے بعد حضرت حور امام حسین کی خدمت میں پھر آئے, اور آنے کے بعد ایک جملہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ایک بار کہہ دیجئے نا کہ آپ خوش ہو گئے. یعنی حور کو ابھی بھی یہ بات دل میں کھٹک رہی تھی, تو کہا حضور آپ کہہ دیجئے نا کہ آپ خوش ہو گئے. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حور نیچے آ جا. گھوڑے سے نیچے اتارا, اپنے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا نعم انت حور فی الدنیا والآخرہ, یعنی کہا اے حور تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. جا حور, اللہ اور اس کے رسول بھی تجھ سے راضی ہیں اور حسین ابن علی بھی تجھ سے راضی ہیں. جب حضرت حور نے یہ سنا نا تو پھر دوبارہ سلام کر کے میدان میں آئے, اور اس کے بعد ایک بار بھی آپ نے جو ہے حملہ کیا, یہاں تک کہ ایک یزیدی نے دھوکے سے آپ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے. اور اس کے بعد جو ہے حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل لڑنے لگے. جب پیدل لڑ رہے تھے اور یزیدیوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرنا چاہا نا, تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ مطلب دیکھا کہ اب حور تو چاروں طرف سے گر گئے ہیں اور جنگ اس انداز میں ہونے لگی, تو حضرت حور نے چاہا کہ اب یہ لوگ تو گھیر چکے ہیں, اب میرے پاس دوبارہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. آپ نے یہ بات مطلب کوشش کی کہ ان کے چنگل سے چھوٹ کر ایک بار اور امام حسین کی پاس جاؤں گا اور ان کا دیدار کروں گا. لیکن جیسے حضرت حور نے جھپٹ لگا کر جیسے وہ لشکر کو ہٹانا چاہا, اتنے میں غیب سے ایک صدا آئی, حور اب حسین کے پاس نہیں, حسین کے رب کے پاس آ جاؤ. جیسے یہ صدا سنی فوراً آپ فرماتے کہ میرے قدم کو جیسے کسی نے پکڑ لیا اور میرے قدم وہیں کے وہیں رک گئے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے ڈٹ کر ان سے مقابلہ کیا اور میں نے کربلا کی جانب جو ہے یہ امام حسین کی جانب رک کر کے کہا اے ابن رسول, میں آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سے جواب دیا, کہا جاؤ حور, چند لمحوں کے بعد ہم بھی نانا جان کے پاس آ رہے ہیں. یہ کہہ کر آپ پھر جو ہے واپس اسی لشکر کے ساتھ لڑنے لگے, یہاں تک کہ حضرت حور پر جب چاروں طرف سے نیزے, تلواریں اور برچھیوں کا حملہ ہوا, اس کے باوجود بھی حضرت حور سینہ سپر ہو کر لڑتے رہے. آخرکار حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک نیزے کا ایسا گہرا زخم کسی نے لگایا کہ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برداشت نہ کر سکے. یہاں تک کہ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لاتے ہوئے کہا یا ابن رسول اللہ ادرکنی, یا ابن رسول اللہ ادرکنی. جیسے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے, حضرت امام پاک نے حضرت حور کو اٹھا کر ان کے سر کو زانو اقدس پر رکھ کر جیسے ہی اپنے دامن سے یعنی آستین مبارک سے جیسے ہی ان کے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے, ابھی کچھ زندگی کی رمق باقی تھی. انہوں نے آنکھیں کھولی نہ تو کیا دیکھا کہ آج حور کا سر ہے اور ابن علی کا سر ہے, یہ گود ہے. اور جیسے ان کے گود میں اپنا سر دیکھا تو حور کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور عرض کیا حضور ایک بار اور فرما دیجئے نا کہ حور میں تجھ سے راضی ہوں. آخری وقت یہ جملہ کہا ایک بار اور کہہ دیجئے نا کہ میں تجھ سے راضی ہوں. جب حور کا یہ جملہ نکلا نا تو امام پاک کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا حور جا میں تجھ سے راضی ہوں, جا میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ اس کے رسول بھی راضی ہیں. اور جب امام پاک کے یہ آخری جملے سنے, حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کی گود میں ہی اپنی جان جو ہے جان آفری کے حوالے کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد یک کے بعد دیگرے بہت سارے جانثاروں نے قربانیاں پیش کی. جب سارے جانثاروں نے قربانیاں پیش فرما لی, اس کے بعد خاندان بنو ہاشم میں سے یک کے بعد دیگرے تمام جوان آتے رہے. ان میں ایک عبقری شخصیت جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, جسے حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا جاتا ہے. ہم حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سنتے ہیں, لیکن امام حسن پاک کے کئی صاحبزادے وہاں جلوہ فکن تھے. اس میں سے حضرت عبداللہ
جب امام حسن پاک کے صاحبزادے اور امام حسین کے حقیقی بھتیجے حضرت عبداللہ بن امام حسن امام پاک سے اجازت لینے گئے اور سیدھے اجازت لے کر یزیدی لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے تشریف لے گئے. جیسے آپ نے پہلا حملہ کیا، مورخ لکھتا ہے، غور سے سنیں کہ حیدر کرار کا پوتا اس شان سے لڑتا ہے تو مجھے بتاؤ امام حسین کی شان سے لڑے ہوں گے. پہلے حملے میں لکھا ہے کہ آپ نے 82 یزیدیوں کو اسی وقت واصل جہنم کر دیا، یعنی پہلی بار جاتے ہی 82 لوگوں کو مارا. اس کے بعد ابن سعد نے جب محمدی کچھار کے شیر کا تیور دیکھا تو گھبرا کر وہ خود جان بچا کر بھاگتا رہا. اور ابن سعد کو جیسے یہ بھاگتے دیکھا نا، یعنی ابن سعد بھاگ رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن امام حسن کہتے ہیں کہ میں اس کا بھاگنا دیکھ کر گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا میں خود دیکھ کر مسکرایا کرتا تھا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ چور کتنا بھاگ رہا ہے مجھ سے. اس کے بعد آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے بے دین، اگر تو سب کو لے کر ہی آیا ہے اور تو ہی اپنے آپ کو جرار سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں تو آنا، حسن کے بیٹے سے تو خود ہی مقابلہ کر لے. یعنی یہ دلیری کا ثبوت دیا. اور جیسے حضرت عبداللہ نے یہ کہا، اے بے دین میرے مقابلے میں آ جا تو میں تجھے بتاؤں گا کہ افسری کس کو کہتے ہیں، یعنی یہ امیر بننا کس کو کہتے ہیں اور لشکر کا یہ افسر کس کو کہتے ہیں. لیکن وہ اکثر بھاگتا رہا. آخرکار ہوا یہ، ابن سعد نے وہاں کے لشکریوں سے کہا کہ جنگ کی بات بعد میں، پہلے تم میری حفاظت کا سامان تیار کر لو، اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں عبداللہ مجھے نہ مار دیں. اس کے بعد اس نے اپنے خیمے اور اپنے لشکر کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ ہی چند نوجوان رکھ لیے. اور اس کے بعد شام کا ایک نامی گرامی پہلوان ابن عمر نام کا شامی ایک پہلوان تھا، اس شخص کو بلایا اور اسے ابن سعد نے کہا کہ کام کر، اس ہاشمی شہزادے کے سامنے تو چلا جا تو میں تجھے بہت ساری جائیداد ابن زیاد سے دلاؤں گا. یہاں تک کہ بہت کچھ لالچ دینا، تب جا کے یہ تیار ہوا. اور جیسے ہی وہ آپ کے سامنے آیا تو اللہ اکبر، اس سے پہلے اس نے یہ جملہ کہا تھا. ابن سعد نے جب کہا نا کہ تو جا تو کہا فوج کا سپہ سالار تو بنا ہوا ہے اور ہمیں ورگلاتا ہے، لالچ کی بنیاد پر تو آیا ہے، اب تو ہی مقابلہ کر لے. تو ابن سعد نے کہا زیادہ بات نہ کر ورنہ ابن زیاد سے تیرا بھی یہاں قتل ہو سکتا ہے. ابن سعد نے یہ جملے کہے. آخرکار ابن سعد نے جو ہے بہت لالچ دی اور یقین دلایا اور وہ تیار ہو گیا. اس کے بعد غصے میں آ کر اس نے کہا کہ حکومت رائے کے حوالے سے جو تجھے ملتا ہے تو ایک کام کرنا. کہا کیا؟ کہا کہ مجھے بھی کسی جگہ کی حکومت دلانے کی بات کر تو میں جاؤں. آخرکار اس نے یہ بات طے کر لی کہ میں بھی تجھے کسی جگہ کا حاکم بنا دوں گا. اس انداز میں اسے لالچ دیتا رہا. آخرکار یہ پہلوان گیا اور جیسے وہ گیا اس کے ساتھ 500 سوار ساتھ میں تھے اور 500 سواروں کے ساتھ جیسے وہ پہنچا اور اس نے جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن امام حسن پر حملہ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھا تو یہاں سے حضرت محمد بن انس، حضرت اسد بن ابی دجانہ اور حضرت امام حسن کے ایک اور غلام تھے جس کو پیروزان کہا جاتا تھا، وہ بھی تشریف لائے. اب یہ پیروزان کو بھی آپ نے بھیج دیا. یہ 4 افراد حضرت عبداللہ کی ہیلپ کے لیے امام حسین کے لشکر میں سے آئے. سب سے پہلے حضرت پیروزان نے اس آنے والے پہلوان پر حملہ کیا. اس نے آپ پر حملہ کیا تو آپ نے اس کے وار کو خالی کیا. ادھر سے حضرت عبداللہ نے جب حضرت پیروزان کی اس حملہ آوری کو دیکھا تو آپ پیروزان کی مدد کے لیے آگے بڑھے. نیز حضرت محمد بن انس بھی پیروزان کی مدد کے لیے آگے بڑھے. یہاں تک کہ پیروزان نے ان حضرات کی مدد کو آتے دیکھا، ان کا حوصلہ بڑھ گیا. یہاں تک کہ اس پہلوان کے ساتھ آنے والے 500 یزیدیوں پر ان سب نے مل کر حملہ کیا. یہاں تک کہ یہ 5 تن کے حملے کی بنیاد پر اللہ نے ان 5 لوگوں کو اتنا رعب عطا فرمایا اور ان کی تلواریں وہ کام کر رہی تھی. وہ 500 کا دستہ آنے والا ان کا رعب دیکھ کر واپس اپنا رخ موڑ لیا، یعنی وہ بھاگے. اور جیسے کربلا میں سے بھاگے یہاں تک کہ لشکر کے سپہ سالار تک پہنچ گئے. اب یزیدی لشکر میں تو بھگدڑ مچ گئی. کہا کہ یہ 500 یہ 5 بگا رہے ہیں. اتنے میں یزیدی لشکر سے شیش ربعی اس نے جب اس آنے والے کو دیکھا نا کہا تو بزدل ہے، 500 لے کر گیا تھا پھر بھی بھاگ آیا. تو کہا کہ اب تو ایک کام کرنا، میں 500 لے کر گیا تھا، اب تو جا
اب وہ آگے بڑھا اور اس نے بھی 500 سے زائد مقابلے کے لیے آدمی مانگے، اور جیسے وہ گیا نا تو حضرت عبداللہ ابن حسن کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ 500 والا دوسرا لشکر بھی صرف عبداللہ ابن حسن کا رعب دیکھ کر وہ بھی اپنا رخ موڑ لیتا ہے اور واپس یزیدی لشکر میں آ جاتے ہیں۔ کسی کی یہ طاقت نہ ہوئی، آخرکار حضرت عبداللہ ابن حسن، حضرت محمد بن انس، اسد بن ابی دجانہ، یہ سب کو ساتھ میں لے کر ان 500 کے سوا جو بھی لشکری سامنے آئے ان پر حملہ آور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ لڑے کم و بیش 120 تیروں سے اپنے 20 آدمی کو تلواروں سے اپنے مارے اور باقاعدہ ان پر حملے کیے۔ آخر میں جب یہ 5 افراد اپنی شان یزیدی لشکر پر حملہ آور ہو کر جیسے یہ لوگ لڑتے لڑتے بالکل تھک گئے، یہاں تک کہ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یکے بعد دیگرے سب زخموں سے چور ہو گئے، اور آخرکار حضرت عبداللہ بن امام حسن لڑتے رہے یہاں تک کہ یہ 4 افراد جو آئے تھے انہوں نے شہادت جام پی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن حسن مقابلے کے لیے پھر آپ نے للکارا، یہاں تک کہ کئی نامور پہلوان پھر آپ کے مقابلے میں آئے، یہاں تک کہ فرمایا گیا، لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حسن جب بھی لڑ کر واپس یہ خیمے میں جاتے تو فوراً پانی کے حوالے سے بات کرتے، حضرت امام پاک انہیں حوض کوثر کی یاد دلاتے۔ اس انداز میں آپ کئی بار خیمے میں آئے، کئی بار پلٹ کر وار کیا، آخرکار جب آپ آخری بار آئے نا تو عرض کیا امام پاک پیاس نے بڑا ستایا ہے، اور اگر پانی کا ایک قطرہ مل جاتا تو میں سب کے لیے کافی ہوتا۔ اس وقت امام پاک نے آخری جملہ یہ کہا عبداللہ اب وہ وقت قریب ہے کہ تمہیں دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ نانا جان کے ہاتھوں سے، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے تمہیں وہ جام نوش کرایا جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ کو واپس کیا۔ اس بشارت کو سننے کے بعد آپ واپس میدان میں آئے، اور اس کے بعد 5000 یزیدی، 500 نہیں 5000 یزیدی آپ کے سامنے آ گئے، اور آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ 500 کو کئی بار بھگایا، لیکن اب یزیدیوں نے 5000 کے ذریعے جب آپ کو گھیر لیا تو روایتوں میں لکھا ہے کہ ان 5000 نے یک بارگی آپ پر حملہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ نرگے میں آ گئے، اور وہاں سے نکلنا بڑا دشوار ہو گیا حضرت عبداللہ کا۔ جب حضرت عباس علمبردار نے یہ کیفیت دیکھی تو اپنا جھنڈا حضرت علی اکبر کو دیا، حضرت عون بن علی کو دیا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن امام حسن کو یزیدیوں کے نرگے سے انہوں نے باہر نکالا۔ اسی انداز میں آپ بہت زخمی ہو چکے تھے، آپ کا گھوڑا بھی زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، آپ گھوڑے کو آہستہ آہستہ چلا رہے تھے، اچانک یعنی جب حضرت عباس علمبردار نے نکال لیا اس کے بعد آہستہ آہستہ لے جا رہے تھے، تو ان بدبختوں نے جب دیکھا کہ یہ اتنے لوگوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے تو اگر وہ ایسے ہی زخمی حالت میں چلا بھی گیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر واپس نہ پلٹے۔ اس میں سے ایک بدبخت تھا جس نے پیچھے سے آہستہ سے جا کر اس نے آپ کے شانہ اقدس پر اتنا زبردست جو ہے تلوار کا وار کیا کہ وہ شانہ اقدس سے لگ کر گھوڑے کی زین تک اتر آیا، یہاں تک کہ امام عباس علمبردار نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ قیحان نام کا ایک پہلوان تھا، جیسے وہ خوش ہو کر جا ہی رہا تھا کہ آپ نے تیزی سے اس خبیث پر وار کیا اور اسے وہی ڈھیر کر دیا، اور اس کے بعد اس کو مارنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیمے میں لائے اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ وار اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ آپ پر سرایت کر گیا تھا کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی بڑھ کر خیمے تک پہنچا اس سے پہلے پہلے حضرت عبداللہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنی روح اللہ کی بارگاہ میں وہ قربان کر چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے صاحبزادے ہیں، انہوں نے عرضی پیش کی، اور جیسے انہوں نے عرضی پیش کی تو حضرت عبداللہ کی ابھی شہادت ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ ابھی تو قاسم جوان ہے اور اس کے سوا جو ایک چھوٹے صاحبزادے ہیں ان کی عمر کوئی خاص نہیں ہے، اور چھوٹے بچوں کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ خیال کیا کہ اگر قاسم آپ بھی کربلا گئے تو پھر میرے بھائی کی نسل کیسے چلے گی،
اس لیے آپ نے انہیں انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ مورخین نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، لیکن میرے سامنے جو کتاب موجود ہے اس میں لکھا ہے کہ جب آپ نے اجازت مانگی تو صراحت کے ساتھ امام حسین نے منع کر دیا تھا۔ پھر آپ اپنی پھوپھی کے پاس گئے، اپنی پھوپھی کو بھی منایا، حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی منع کی۔ آخرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس صاحبزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خیال آیا کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ مجھے میدان کربلا میں جانے دیا جائے گا، تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کے والد بزرگوار نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قلم مبارک سے لکھا ہوا ایک مضمون جو بس صورت تعویذ تھا وہ آپ کے بازو میں بندھا ہوا تھا، اور جیسے آپ نے وہ بازو پر لگا ہوا تعویذ کھول کر آپ نے جیسے پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا: بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا کربلا میں مصائب و آلام کا شکار ہو جائیں تو تم ان پر فدا ہو جانا اور اپنی جان ان پر صدقہ کر دینا کہ تمہارے لیے یہی ذریعہ سعادت ہوگا۔ جب یہ مضمون پڑھ لیا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پڑھتے ہی فوراً دوڑے اور یہ تحریر لے کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دی اور کہا کہ حضور یہ میرے بابا کی لکھی ہوئی تحریر ہے اور میرے بابا نے خود ہی مجھے میدان کارزار میں جانے کے لیے اجازت دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بابا کا حکم تو آپ بھی مانتے ہیں، یعنی حضرت امام حسن پاک کا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جو ہے ہاں بھر لی، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تیار کیا اور اس کے بعد انہوں نے آخری سلام کہا اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں آخری سلام پیش کر کے وہاں پہنچ گئے۔ اور جیسے ہی آپ تشریف لے گئے تو حضرت قاسم میدان میں آتے ہی اپنا مد مقابل مانگا۔ 3 بار آپ نے طلب کیا کہ ہے کوئی ایسا جو میرا مقابلہ کر سکے، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ کوئی آپ پر آ کر حملہ کر سکے۔ آخرکار آپ نے اسی لشکر کے قلبی جگہ پر، یعنی بیچ والے سائیڈ والی جگہ پر آپ نے خود حملہ کر دیا، اور جب حملہ کیا یزیدی لوگ ادھر سے ادھر ہوئے۔ آخرکار جب یزیدی بھاگ کر اپنے خیموں کے اس طرف چلے گئے تو پھر ابن سعد نے یزیدیوں کو للکارا اور بلایا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا سردار جس کو کہا جاتا ہے اس زمانے کا پہلوان تھا، جس کا نام ارزق بتایا جاتا ہے، لکھا ہے کہ وہ کم و بیش 10,000 تنخواہ اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے تنخواہ لیتا تھا۔ اتنا بڑا شام اور عراق کا بہادر پہلوان، اس سے کہا کہ کام کر، کہا کیا؟ کہا تو قاسم سے مقابلہ کر لے۔ تو اس نے کہا تو مجھے نو عمر صاحبزادے کے مقابلے میں بھیج رہا ہے، یہ تو میرے لیے بڑی توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا ارزق اسے چھوٹا مت سمجھ، یہ شیر خدا کے بڑے صاحبزادے حسن بن علی کا بیٹا ہے اور یہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ بنو ہاشم کے خاندان کا بچہ بڑا دلیر بھی ہوتا ہے، بڑا جنگجو بھی ہوتا ہے اور شجاعت کا پیکر بھی ہوتا ہے، تو اسے بچہ نہ سمجھ۔ ارزق نے کہا کہ کام کر، کہا کیا؟ کہا کہ میرے جانے سے بہتر یہ ہے کہ میرے بیٹوں کو بھیج دیا جائے، یعنی مقابلے کے لیے آنے کے لیے وہ یوں کہہ رہا تھا کہ ان کو بھیج دیا جائے۔ اللہ اکبر! آخرکار اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو اس کے مقابلے کے لیے میرے لڑکوں کو بھیج۔ چنانچہ ارزق نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا۔ تھوڑی دیر مقابلہ ہوا، حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لمبے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور زمین پر گھسیٹ کر اتنا، زمین سے یہ گھوڑے سے اٹھا کر اتنا پٹکا کہ اسی جگہ پر اس کی روح قبض ہو گئی، وہ جہنم میں پہنچا، اور اسی کی تلوار نہایت قیمتی تھی، آپ نے اس کے اندر سے کھینچ لے لی۔ آپ نے پھر اس کے دوسرے بھائی کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جب اس کا دوسرا بیٹا آیا آپ نے اس سے بھی مقابلہ کیا، نیزے کے ایک وار پر اسے بھی جہنم میں پہنچایا۔ یہاں تک کہ ارزق کا تیسرا بیٹا آیا اور اس نے بھی مقابلہ کیا، آپ نے اسے ہی ہاتھوں ہاتھ وہیں مارا۔ ارزق نے جب 3 بیٹوں کو دیکھا کہ یکے بعد دیگرے وہ سب جہنم میں پہنچ گئے تو وہ پھر چلا کر روتا ہوا، دھاڑے مارتا ہوا آپ کے سامنے آ گیا، اور جیسے ہی خود میدان میں تیار ہو کر آیا اور بڑی سخت دلی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ کہا تم نے میرے بیٹوں کو مارا ہے؟ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کیا خبر تھی کہ یہ تیرے بیٹے ہیں؟ تو
تو حضرت قاسم کے ہاتھ میں جیسی وہ تلوار دیکھی تو کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی ہے. کہا مجھے یقین ہے تیرے بیٹے کی ہے, یہ تیرے ہی لیے تحفے میں دے کر گیا ہے. یعنی حضرت امام قاسم نے جب یہ جملہ کہا اور میں نے اس کو محفوظ رکھا ہے اور یہ تیرے لیے ہی ہے اور میں اسی کے ذریعے ہو سکتا ہے تجھے ان کے پاس پہنچا دوں. جب یہ جملہ کہا تو ارزق غصے میں ہوا, بھڑک اٹھا, کہنے لگا میرے بچوں کو تو مار لیا, اب مجھ سے بھی کہتے ہو کہ میرے بچوں کے پاس تم بھیجو گے. حضرت قاسم نے کہا ہے ارزق ہم تو تجھے بھی بچہ سمجھتے ہیں. کیا کہا کہ وہ تیرے بچوں کو جو تو کہہ رہا بچہ ہے, ہم لوگ تو تجھے بھی بچہ سمجھتے ہیں. اتنے میں اس نے فوری طور پر اس نے حملہ کیا اور جیسے حملہ کیا نیزہ بازی ہونے لگی. پھر ارزق نے تلوار سنبھالی, حضرت قاسم نے پھر تلوار سنبھالی. جب ارزق کی نظر حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی تو اس انداز میں وہ بھی اپنے انداز میں لڑنے لگا. یہاں تک کہ لڑتے لڑتے حضرت قاسم نے جنگی تدابیر جو ہوتی تھی نا اس کے لحاظ سے اسی لڑائی کے دوران فرمایا, کہا ارزق, کہا کیا, کہا سن تو یہ رکھا تھا کہ تو بڑا تجربہ کار ہے, لیکن یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ تجھے جنگ کے جو کام ہوتے ہیں نا اس میں تجھے اپنے گھوڑے کی زین جو ہوتی ہے اسے بھی درست کرنا نہیں آتا, یعنی کسنا نہیں آتا. اور جیسے اس نے اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھا نا اسی وقت امام پاک نے ایک ہی جھٹکے کے اندر وہیں اسے ڈھیر کر دیا. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے ارزق کے واسل جہنم کرنے کے بعد, اور اس کے بعد آپ نے بھی پیاس کے حوالے سے عریضہ پیش کیا کہ حضور پانی کا کوئی قطرہ مل جائیں. آپ نے بھی انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا صاحبزادے اب تو حوض کوثر پر بھی نانا انتظار کر رہے ہیں اور وہیں تمہیں سیراب کیا جائے گا. پھر آپ میدان میں آئے اور اس کے بعد ابن سعد کے اس کام پر جو قضاء اور قدر میں لکھا جا چکا تھا اسی طرح جیسے حضرت عبداللہ پر کیا گیا ان لوگوں نے آپ کو گھیر لیا. یہاں تک کہ آپ نے جب چاروں طرف سے تیر برچھی اور بھارے اور تلواروں کے وار آپ کے جسم پر آئے آپ نے ایک صدا لگائی, یا اماں ادرکنی, اے میرے چچا مجھے سنبھالیے, میری خبر لیجئے. جیسے آپ قریب پہنچے حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت قاسم جو زمین پر تشریف فرما وہ ہو گئے تھے تو ایک بدبخت یزیدی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے کاٹنے کے لیے آگے بڑھا, یہاں تک کہ امام پاک وہاں پہنچ چکے تھے. اسی وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر کاٹنے کے لیے آیا تھا آپ نے اس پر ایک وار کیا, اسے وہیں واصل جہنم کیا اور اس کے بعد حضرت قاسم کو اٹھا کر وہاں خیمے میں لے آئے اور وہیں جب ان کا سر انور اپنی گود میں لیا تو آپ نے بھی آنکھ کھلی, حضرت امام پاک کی گود میں مسکرائے اور اپنی جان بھی اور اپنی روح بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح جیسے حضرت قاسم شہید ہوئے اور یہ صبر اور ضبط کا پہاڑ بن کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک بعد دیگرے یہ دیکھ رہے تھے, اتنے میں حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حالانکہ ہم لوگ ہر سال یہ سنتے ہیں اور ہے بھی کتابوں میں بھی ہے, لیکن میں جو سامنے پڑھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ آپ کی مطلب جو سنی ہوئی روایت سے تھوڑی مختلف بھی ہو. جب حضرت عباس سامنے آئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ حضور میں دیکھ رہا ہوں کہ 3 دن سے پورا گھر جو ہے پریشان ہے اور پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نہر فرات پر جا کر پانی لے آؤں. حضرت عباس علمبردار نے اجازت لی اور نہر فرات پر پانی لینے کے لیے ان یزیدیوں کے سامنے پہنچے اور سب سے پہلے آپ نے خطاب فرمایا اور وہاں خطاب میں آپ نے حوض کوثر کی یاد دلائی, شفاعت کی یاد دلائی اور بہت سارے فضائل و کمالات بیان کیے, لیکن کسی نے اس بات کی اجازت نہیں دی جو پہرے دار تھے. کہا عباس ہم تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھ لیا کہ اب یہ کسی صورت میں بھی مجھے وہاں جانے نہیں دیں گے تو پھر حضرت عباس نے کہا کہ یہ کام تھا میرا اتمام حجت کرنا, یعنی تمہیں پیغام دینا, لیکن اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مجھے پانی لینے نہیں دو گے تو اب تم بھی سن لو کہ مجھے فرات تک پہنچنے سے تم میں سے کوئی مجھے روک نہیں سکتا. یعنی پھر اپنی بہادرانہ اپنی دلیری کی بات کی اور کہا کہ اگر روک سکتے ہو تو پھر عباس کو روک کے دکھاؤ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑا دوڑایا ہے, مورخ لکھتا ہے کہ وہاں کم و بیش گھوڑ سوار 200 اور 200 کے قریب پیادہ یعنی
نیچے کھڑے رہنے والے لوگ صف بندی کر کے 500 یا 400 کے قریب لوگ کھڑے تھے، لیکن جب حیدر کرار کا یہ لال آگے بڑھا، کسی میں یہ جرت نہ ہوئی کہ حضرت عباس پر وار تک کر سکے، یعنی جاتے ہوئے کسی نے وار نہیں کیا، آپ نے فوراً بڑی تیزی کے ساتھ فرات میں اپنا گھوڑا ڈال دیا، اور جیسے فرات میں پہنچے، بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑے کو فرات میں اتار لیا اور مشکیزہ بھر لیا سب سے پہلے، اور فوراً پیاس یاد آئی خود کی، پہلے جیسے پیاس یاد آئی نا تو سوچا لاؤ نا پانی پی لیتے ہیں اور سیر ہو جاتے ہیں، جیسے یہ پانی کی بات مطلب یاد آئی، اور آپ نے چلو ایسے اٹھایا، اور جیسے اٹھا کر ابھی منہ تک لاتے نا تو فوراً خیال آیا، فلما اراد ان یشرب غرفۃ من الماء ذکر عائش الحسین واہل بیت فرمی الماء۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے پانی چلو کا اٹھایا، فوراً سب سے پہلے آپ کو اگر کسی کی یاد آئی تو پیاس سے امام حسین کی یاد آئی، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار کرتے تھے، امام پاک کی یاد آ گئی، اور بشمول تمام اہل بیت، بالخصوص حضرت سکینہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اصغر یاد آئے، اور دیگر جو بچے تھے ان کی یاد آ گئی۔ آپ نے فوراً چلو جو ہے وہ فرات میں ڈالا، اور اس کے بعد اپنے گھوڑے کو لگا ملائی، اور فرمایا کہ گھوڑے تو بے زبان ہے، کہتا تو نہیں ہوگا، تو بھی تو پیاسا ہے، تو بھی پی لے، لیکن فرمایا کہ مورخ لکھتا ہے کہ جیسے آپ نے یہ اشارہ کیا اس کو لگام کے ذریعے، تو اس نے بھی اپنا احساس دلاتے ہوئے کہا کہ حضور جیسے آپ اہل بیت اطہار کے وفادار اور خاندان کے لوگ ہیں، تو میں بھی زمین کربلا میں رہتے رہتے آپ کی سنگت کی بنیاد پر میں بھی وفادار بن چکا ہوں، یعنی اس نے بھی جو ہے یہ پانی نہیں پیا، اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا مشکیزہ لیا، اپنے کندھے پر لٹکایا، اور اس کے بعد جو ہے خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے آپ نکلے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو گئے، کیونکہ ابن سعد نے یہ دیکھ لیا، حور نے یہ سب نے دیکھ لیا نا، تو کم و بیش 4000 کے قریب لوگ وہاں پہرہ داری کرنے لگے، کہا کسی بھی صورت میں انہیں خیمے میں پہنچنے نہ دیا جائے۔ آخرکار کئی ہزار تیر ایک لخت مطلب ایک ساتھ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برسنے والے تھے۔ جب یزیدی کتوں نے آپ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ آپ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک بدبخت ہے جس کا نام نوفل بن ارزق، اس ملعون یزیدی نے چھپ کر دھوکے سے آپ کے سیدھے بازو پر وار کیا، یعنی تیروں کے ساتھ جو کھڑے تھے پیچھے سے آ کر اس بدبخت نے ایک وار سب سے پہلے آپ کے دائیں بازو پر کیا، اور وہ وار اتنا سخت تھا کہ اسی وقت آپ کا ایک ہاتھ جو ہے زمین پر تشریف لے آیا۔ دوسرے بازو پر آپ نے مشکیزہ سنبھالا، اور جیسے دوسرا بازو اس نے کاٹا، اسی وقت آپ نے اپنی مبارک جو ہے لبوں سے اس مشکیزے کی رسی کو جو کندھے میں لٹک رہی تھی، آپ نے فوراً اپنے مبارک منہ سے اور دانتوں سے اس کو پکڑے رکھا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے یہ جملے کہے چلتے چلتے مطلب جاتے جاتے، خدا کی قسم اگرچہ میرا دایاں اور بایاں بازو کٹ چکا ہے، لیکن مجھے اپنی ذات پر اور امام کی ذات پر یقین ہے کہ پھر بھی میں حق پر ہوں۔ یعنی یہ جملہ کہا، حق کی نشاندہی کی، کہا میں پھر بھی حق پر ہوں۔ اسی طرح آپ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک بدبخت آگے آیا، اور آگے آ کر اس بدبخت نے سب سے پہلے ایک تیر چلایا، اور وہ تیر جو ہے بڑی سختی کے ساتھ چلا، وہ مشکیزے کو چیرتا ہوا یعنی توڑتا ہوا سیدھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک میں پیوستہ ہو گیا، اور جیسے ہی سینے پر تیر آ گیا، سینے کی فکر نہ کی۔ اب فرماتے ہیں کہ جیسے مشکیزے کا پانی اس وقت مطلب گرا اور بہا، تو فوراً حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میری جان، ان منکروں سے خوف نہ کھانا، اے جان تیرے لیے خوشخبری ہے رحمت پروردگار کی، اس لیے تو سید المختار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ ہے، جنہوں نے تیرا دایاں اور بایاں بازو کاٹا ہے،
یاد رکھ عباس، اللہ رب العزت ان بدبختوں کو ضرور دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ یعنی یہ پانی کا مشکیزہ جیسی بہا، اسی میں آپ مطلب تڑپ گئے اور آپ کے سینے پہ بھی وہ زخم اتنا مطلب گہرا وار کر چکا تھا، اس کے باوجود بھی آپ آگے بڑھتے رہے۔ لیکن اب آگے بڑھنے کا مطلب اب خیمے میں جانا مقصد نہیں تھا، اب تو لڑنا ہی مقصد تھا۔ اسی وقت اسی دوران ایک دوسرا بدبخت آگے بڑھا، اور جب اس نے دیکھا کہ عباس سینے پر نیزہ لگنے کے یہ تیر لگنے کے باوجود بھی لڑ رہے ہیں، اس بدبخت نے دور سے ہی آپ کے مبارک سر پر ایک گرز مارا، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، قریب سے آ کر اس نے گرز مارا، یعنی ہتھوڑا مارا، گھن جس کو بولتے ہیں گجراتی میں، ویسا گرز تھا لڑائی میں۔ تو اس نے اتنا زور سے آپ کے سر انور پر قریب آ کر اس نے گرز مارا، یہاں تک کہ آپ کا سر انور جو ہے پاش پاش ہوا۔ اب گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ نے زور سے کہا، یا ابا عبداللہ السلام علیکم منی واخاہ ادرکنی اخاک۔ آپ نے فرمایا، اے شہزادے امام حسین، آپ پر سلام ہو اور میرے بھائی تشریف لائیے اور اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر لے جائیے۔ یہ زور سے اپنے آواز دی۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بے تابانہ چلے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لاشے پر جیسے پہنچے، اور جیسے وہاں پہنچے تو حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو لیا اور اٹھا کر جیسے خیمے میں لائے اور رکھی، اور خیمے میں رکھنے کے ساتھ ہی آپ کی زبان پر یہ جملہ طاری تھا، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ امام پاک فرماتے ہیں، ہائے اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میرا سہارا گم گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے بھی اپنی شہادت جو ہے پیش کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس علمبردار کے بعد دو شہادتیں بڑی مشہور ہیں، اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں ایک شہادت پڑھوں گا اور اس کے بعد ڈائریکٹ امام علی پاک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معاملے میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں تشریف لے گئے تو میدان میں تشریف لائے تو آپ نے مد مقابل مانگا۔ اس سے پہلے کہ آپ کسی کو مقابلے کے لیے بلاتے، آپ کی آمد دیکھ کر یزیدیوں کے لشکری جو لوگ پہلے کھڑے تھے وہ سب بھاگ نکلے، ایسے ہی بھاگ نکلے۔ اور جب ابن سعد شمر ان کے پاس پہنچ کر تو کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہا، تم ہمیں کس سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہو؟ کہا، کیوں؟ کہا کہ میدان میں ہم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کو آتے دیکھا۔ یعنی حضرت علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر تھے۔ یہ یزیدی یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر آئے تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ جیسے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ابن سعد نے ان یزیدیوں سے کہا کہ آپ نے جو دیکھا وہ صحیح ہوئے، لیکن وہ رسول اللہ نہیں ہے۔ کہا تو؟ کہا وہ حسین ابن علی کا بیٹا علی اکبر ہے، اور وہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، یعنی رسول اللہ کی سراپا تصویر ہے، تم انہیں دیکھ کر رسول اللہ نہ سمجھو۔ یہ کہہ کر اس نے واپس کیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی شان لڑتے رہے، یکے بعد دیگرے کئی صفیں آپ نے جو ہے نست و نابود کر دی، بڑے بڑے پہلوانوں کو جو ہے زمین کی مٹی چٹوا دی اور واصل جہنم کیا۔ آخر میں جو ایک لالچی جو پہلوان تھا، جو موصل کی حکومت میں لالچ میں آ گیا، اور اس سے یہ موصل کی حکومت کی لالچ دے کر حضرت علی اکبر کے مقابلے کے لیے تیار کیا گیا اسپیشل۔ اور جب وہ سامنے پہنچا حضرت علی اکبر کے سینے پر اس نے نیزے کا وار کیا۔ آپ نے اسی وقت جو ہے نیزے کے وار کو روکا اور اس کے سینے پر وار کیا، اور اس کی پیٹھ سے وہ نیزہ نکل گیا اور اسی وقت وہ گھوڑے سے گرا۔ اس کے بعد اس پہلوان کی جب مطلب وہ لاش گری تو اس کے اوپر آپ نے پھر جو ہے گھوڑا دوڑا دیا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دی۔ اس کے بعد اس پہلوان کے کئی بیٹے آئے اور کئی بیٹوں نے بھی یک بعد دیگرے آپ سے مقابلہ کیا۔ جب ان کے بیٹے کو بھی مار دیا تو ایک پہلوان تھا، اس سے بھی تیار کیا گیا جس کا نام مصرع ہے، وہ جیسے آیا اس نے بھی آپ پر ایسے ہی حملہ کیا، یہاں تک کہ اسے بھی آپ نے مار دیا۔ تیسرا ایک پہلوان آیا جس کا نام محکم بن طفیل تھا، وہ بھی آیا، وہ بھی ایک بارگی آپ پر نیزے کا وار کرتا ہے، آپ نے اسے بھی پٹکا۔
یہاں تک کہ کئی پہلوان ایک ایک کر کے آئے، آپ نے ہر پہلوان کا مقابلہ کیا اور سب کو واصل جہنم کیا، اور جب پیاس کی شدت بڑھی آپ نے پھر خیمے کی طرف رخ کیا، اور جیسے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے اور العطش العطش کہہ کر اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، تو حضرت سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا، کہا بیٹا وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی تمہاری جو ہے یہ پیاس بجھے گی، اور قریب ہے کہ نانا جان حوض کوثر کے جام سے تمہاری پیاس بجھائیں گے۔ یہ سن کر امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان میں تشریف لائے، بڑی دلیری کے ساتھ لڑے۔ اسی حالت میں جب چاروں طرف سے آپ پر حملہ ہوا، اور چاروں طرف کے حملے کے بعد جب آپ زمین پر تشریف لا رہے ہیں، تو روایتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے اپنے بابا کو آواز دی، اور جیسی سرکار امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا، انہوں نے آنکھ کھلی، اور جیسے اپنی اس کیفیت کو دیکھا کہ میرا سر بابا جان کی مطلب گود میں ہے، تو فوراً عرض کیا، کہا بابا میرے سینے میں جو نیزہ لگا ہوا ہے، تیر لگا ہوا ہے، آپ اسے کھینچ لیں، بڑی تکلیف ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری طاقت اکٹھا کر کے جب اسے نکالا، تو راوی لکھتا ہے کہ حضرت سرکار امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی اسی تیر کی نوک کے ساتھ باہر آ گیا، اور جیسی حضرت علی اکبر کی ایک چیخ نکلی اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام پاک کی گود میں ہی جب جان دے دی، تو اس وقت مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ کی لاش مبارک لے کر اب جب خیمے میں پہنچے، تو میدان کربلا سے لے کر خیمے تک پہنچنے تک مستورات نے یہ بیان دیا ہے کہ امام پاک جب علی اکبر کو لینے گئے، اس سے پہلے پورے سر کے بال اور داڑھی کے بال یہ پورے کے پورے سفید نہیں تھے، یعنی کالے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس میں یہ تیر جیسے کھینچا اور جیسے آپ کی روح آپ کی گود میں قبض ہوئی، اس وقت سے لے کر خیمے تک پہنچنے تک حضرت امام علی اکبر کے جانے کا غم امام پر اتنا طاری ہوا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بال پورے کے پورے سفید ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو آپ نے اپنے یہاں مستورات کو یہ جملہ کہا کہ بیویوں دیکھتی ہو، علی اکبر کی شہادت نے میرے بھائی حسین کو بوڑھا کر دیا، یعنی ان کے غم نے جو ہے بوڑھا کر دیا۔ اس انداز میں وہ داستان جو ہے وہاں مقرر ہوئی، اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہاں شہادت ہوئی۔ میں آخری شہادت پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے جو ہے اس عظیم شخصیت کی شہادت پڑھنے جا رہا ہوں کہ جب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام رفقا شہید ہو گئے بس سمیت حضرت علی اصغر کے، تو امام پاک نے تیاری شروع فرمائی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوشش کی، لیکن آپ نے انہیں روکا اور فرمایا کہ بیٹا یہ ساری ذمہ داری جو نانا جان سے لے کر بابا اور بابا سے لے کر چچا تک جو ولایت کی ذمہ داری تھی وہ ساری کی ساری میرے پاس ہے، اور میرے بعد اب یہ ولایت کبریٰ کا منصب اگر کسی کے حوالے ہوگا تو اے عابد بیمار وہ آپ کے حوالے ہوگا، اور آپ ہی وہ ذات والا صفات ہیں کہ حسینی خاندان صبح قیامت تک جو چلے گا وہ میرے بیٹے تمہاری نسل سے چلے گا۔ اور فرمایا بیٹے آج سے تم رسول اللہ کے بھی وارث ہو، علی پاک کے بھی وارث ہو، حسن پاک کے بھی وارث ہو، اور میرے بھی وارث ہو۔ یہ کہہ کر ساری امانت حضرت امام زین العابدین کے سپرد کر دی، اور وہ بیمار تھے، کربلا کے میدان میں جانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی بیماری نے انہیں جانے نہ دیا۔ آخرکار امام پاک تیار ہوئے، اور اپنی شان تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے اب میدان میں پہنچتے ہی ان بدبختوں کے سامنے آپ نے پھر ایک تقریر اتمام حجت کی فرمائی، اور اس میں لوگوں کو ڈرایا، اس حد تک ڈرایا کہ اللہ کی یاد دلائی، یعنی قیامت کی یاد دلائی، اللہ کی بارگاہ کی پیشی کی یاد دلائی۔ اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ دنیا کے ان تمام خطرات اور آخرت کے تمام خطرات سے ڈرایا، یہاں تک کہ مورخین نے یہ لکھا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے سے لے کر، یعنی مسلمان جب مسلمان بنتا ہے تو کلمہ پڑھنے سے لے کر جنت کے داخلے تک کی باتیں، یہ ساری چیزیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے پیش کر دی. لیکن جن کے مقدر میں جہنم لکھی جا چکی تھی، ان میں سے ایک بھی بندہ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوا اور نہ امام حسین کی تقریر کا جواب دے پایا، بلکہ آپ کی تقریر کے جواب میں ان بدبختوں نے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اس انداز سے مؤثر ہوئی کہ لوگ رونے کے قریب ہو گئے، تو ابن سعد نے، شمر نے، خلی نے، ان سارے بدبختوں نے مل کر کہا کہ اب تقریر کا وقت نہیں ہے، اب یا تو لڑو یا تو بیعت کرو. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری لمحے میں بھی کہا، یعنی اس وقت بھی کہا، لیکن یہ ارشاد فرمایا، اور وہ ارشاد یہ تھا جو کئی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے پھر حملہ کیا، اور جب آپ نے حملہ کیا تو کئی یزیدیوں سے آپ لڑے، اور ان بدبختوں نے جب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین پر دیکھا تھا کہ بھوکے اور پیاسے اور اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد اب ان کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا کافی دیر تک لڑتے رہے. اور مورخین نے الگ الگ انداز میں اس روایت کو بیان کیا ہے. سب سے پہلی روایت میں پڑھ دیتا ہوں کہ جب امام پاک پر چاروں طرف سے تیر برسے، اور جیسے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیرا، اور چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد جب آپ ہر طرح سے زخمی ہوئے، آپ کا گھوڑا بھی زخمی ہوا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے میں بھی وہ قوت نہ رہی تو آپ پیادہ لڑے، اور جس میں پاک پر اتنے زخم لگے تھے، اتنے نشانات لگے تھے کہ اللہ اکبر، پورا جسم نازنین تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا اور بڑے زخم آئے تھے. جب اس انداز میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ زمین پر تشریف لائے تو خاص کر کے حضرت علامہ ابو اسحاق یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں کہ جب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے تو ایک بدبخت آگے بڑھا جس کا نام شمر دل جوشن خبیث ہے. جیسے وہ آگا ہے، امام پاک نے فرمایا من انتا، تو کون ہے، اور تو جو کام کرنے جا رہا ہے لقد ارتکبت واللہ اثما عظیما، تو جو کام کرنے جا رہا ہے وہ زبردست کبیرہ گناہ ہے. اور پھر فرمایا اما تستحیی من اللہ ورسولہ، کیا تجھے اللہ اور اس کے رسول سے حیا نہیں آتی کہ تو حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی یہ جملہ کہا شمر سے آپ نے. پہلا سوال تو یہی تھا کہ تو کون ہے، اس نے کہا میں شمر دل جوشن ہوں. پھر امام پاک نے دوسرا جملہ فرمایا، غور سے سنیں، آج دنیا جو ہے نا وہ کہاں لے جا سکتی ہے، یہ شمر ہے، اور زمین پر تشریف فرما کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کائنات کا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے جیتے جی لوگوں کی نظروں میں یہ ثابت کر کے بتایا تھا کہ حضور نے کہا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو اور جنتی جوانوں کا سردار دیکھنا ہو تو وہ میرے بیٹے حسین ابن علی کو دیکھے. وہ کائنات کا وہ عظیم شہنشاہ زمین پر ہے، شمر سینے پر ہے. اور فرمایا تو شمر ہے، کہا ہاں. امام پاک نے فرمایا تو تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ جب امام پاک نے یہ سوال فرمایا نا کہ تو مجھے نہیں جانتا، شمر نے جواب دیا جانتا ہوں، انت الحسین و ابو کا علی ابن ابی طالب، میں آپ کو بھی جانتا ہوں، آپ کے بابا علی ابن ابی طالب کو بھی جانتا ہوں. سرکار امام پاک نے فرمایا جب تو مجھے جانتا ہے تو مجھے ایک بات بتا. کہا کیا؟ کہا تو مجھے قتل پر آمادہ کیوں ہوا، آخر کر وجہ کیا ہے کہ تو مجھے قتل کرنے آیا گیا. اب سنیے دل کے کانوں سے، حق جو ہے نا وہ سر چڑھ کے بولتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے نا اس کا راز آخر میں فاش ہو کر ہی رہتا ہے. اور کربلا جو آج تک دہرائی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے دہرائی جا رہی ہے تاکہ دنیا کو یہ پیغام ملے. امام حسین اگر بیعت کر لیتے نا تو سب کچھ مل جاتا نا، لیکن امام حسین نے بیعت نہ کر کے دنیا کو ٹھوکر ماری اور اسلام بچایا. لیکن جو امام حسین کے قاتل بن کر آئے تھے ان کی سوچ دیکھیے. اور آج بھی کچھ افراد ایسے آپ کو مل جائیں گے جو دین کو بیچ کر یا دین کے احکامات کو برسرے بازار باقاعدہ بدنام کرا کر
اپنے آپ کو غلام حسین ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دنیا نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ سنیے امام حسین نے جب یہ کہا شمر تو مجھے جانتا ہے، میرے بابا کو جانتا ہے، میری فضیلتیں جانتا ہے، پھر بھی تو مجھے قتل کرے گا؟ آخر اس کی وجہ تو بتا دے۔ اس وقت شمر کا جملہ یہ تھا، کہا میرا آپ کو قتل کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کہا محض دنیا کی حرص اور لالچ کے ہے، یعنی میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں صرف دنیا کے لیے۔ جب اس نے دنیا کا نام لیا کہ حرص اور دنیا کے لیے میں کام کر رہا ہوں، دوسرا سوال امام حسین نے فرمایا، ارشاد فرمایا وَيْلَكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ الْجَائِزَةَ مِنَ الْيَزِيدِ وَشَفَاعَتِ جَدِّي، فرمایا افسوس ہے تجھ پر۔ کہا کیا؟ کس بات پر افسوس؟ امام پاک نے فرمایا یزید کی دی ہوئی دنیا پر تجھے خوشی ہے، میرے نانا جان نے جو شفاعت کے مزدے سنائے اس پر تجھے کوئی احساس نہیں؟ یعنی اسی وقت شفاعت یاد دلائی۔ شمر نے کہا حسین، کہا کیا؟ کہا دنیا کی مال کی طلب بڑی زیادہ ہے اور وہ دل پر غالب ہے۔ جب یہ سنا نا حضرت امام پاک نے تو تیسرا سوال کیا، کہا شمر ایک کام اور کر۔ کہا کیا؟ کہا اب تو میرا آخری وقت ہے نا، ابھی تو مجھے قتل ہی کر دے گا۔ کہا ہاں۔ کہا اب بھی آخری موقع تجھے دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا صرف ایک گھونٹ یا ایک قطرہ پانی صرف حسین کی زبان کے حلق کے نیچے اتار دے، حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ اس کا بھی بدلہ نانا جان سے دلاؤں گا۔ یعنی شمر پیٹ پر بیٹھا پھر بھی یہ کہا، لیکن وہ بدبخت دنیا کا کتا تھا، اس نے کہا ہیہاتا ان تذوق الماء بل تذوق الموت۔ اس نے کہا حسین بہت مشکل ہے پانی کا قطرہ، معاذ اللہ میں تو تجھے موت کا ذائقہ چکھاؤں گا۔ جب امام پاک نے یہ سنا نا تو فوراً ایک جملہ ارشاد فرمایا، شمر ایک چوتھا کام کر دے، یہ بھی نہیں کرتا تو ایک کام اور کر دے۔ کہا کیا؟ کہا کام یہ کر دے کہ تو اپنی پیٹھ کھول کر مجھے دکھا دے۔ یعنی فرمایا اکشف لثامک فکشفہ فاذا هو ابرص اوراء وابقع له بوز کبوز الکلب وشعر کشعر الخنزیر۔ جیسے اس نے اپنی پیٹھ کھولی یعنی کرتا اٹھایا اور پیٹھ دکھائی تو امام پاک نے اس کی پیٹھ کھولنے پر کیا دیکھا کہ شمر کی پیٹھ پر برس کے داغ ہے اور اس کا جو جسم تھا وہ کتوں کی طرح بالوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا نا تو زمین پر لیٹے لیٹے امام پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر لقد صدق جدی، اللہ ہی کے لیے ساری کبریائی ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ یہ کہا جیسے یہ جملہ شمر نے سنا تو فرمایا وما قال جدک، یعنی آپ کے نانا جان نے کیا فرمایا تھا؟ ارشاد فرمایا میرے نانا جان نے مجھ سے کہا تھا بیٹے حسین تمہیں جو شخص قتل کرے گا وہ کیسا ہوگا؟ کہا کیسا ہوگا؟ کہا تیرے ہی مشابہ، حضور نے تشبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا حسین تجھے جو بندہ قتل کرے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے جسم پر برس کے داغ ہوں گے اور اس کے پورے جسم پر سوروں کی طرح کتوں کی طرح جو ہے باقاعدہ بال لگے ہوں گے، اور میں نے تیری پیٹھ پر دیکھ لیا ہے کہ تیری پیٹھ پر یہی لگا ہوا ہے۔ بس آپ کے یہ جملے آخری پورے ہوئے، اس بدبخت نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے آپ کے مبارک اس گردن پر وار کیا اور آپ کے سر مبارک کو آپ کے جسم اقدس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔